قرآن مجید اللہ کی وہ لازوال کتاب ہے جس کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا کہ یہ ہدی للناس، کہیں فرمایا ہدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے انسانوں کے لیے، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ ہدایت کا معنی ہوتا ہے گائیڈ بک۔ آواز تھوڑی سی آواز تھوڑی سی کم کریں۔ ہدایت کا مطلب ہے کہ یہ گائیڈ بک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا، پہلے سے اعلان کر دیا، اے میرے آدم زمین پہ چلے جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کہ آپ زمین پہ چلے جائیں، میری طرف سے تمہارے پاس گائیڈ بک آئے گی جس میں تمہاری زندگی کے اصول بتائے جائیں گے، کہاں چوک آئے گا، کہاں سے دائیں جانا، کہاں سے بائیں جانا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ جس نے اس گائیڈ بک کی پیروی کی، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو ضمانتیں دی ہیں۔ کاش کی امت اسلامیہ ان آیات کو سمجھ لے، ان کو پڑھے، عمل کی توفیق ہو۔ کہا جس بندے نے میری ہدایت کی پیروی کی، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان لوگوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ اور سورۃ طٰہٰ میں اللہ فرماتے ہیں، وَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، نہ وہ گمراہ ہوں گے اور نہ بدبخت ہوں گے۔ گویا اللہ نے دو آیتوں میں چار چیزوں کی ضمانت امت کو دے دی کہ جس نے اس ہدایت کی پیروی کی، قرآن مجید کی پیروی کی، جو اس میں موجود ہے اس کو نصب العین بنا لیا، چار کاموں کی ضمانت ہے۔ ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ان پر کوئی غم نہیں ہوگا، وہ گمراہ نہیں ہوں گے، وہ بدبخت نہیں ہوں گے۔ یہ چار چیزیں کیا اس وقت امت میں موجود نہیں ہے؟ کیا امت پر خوف نہیں ہے؟ مہنگائی کا خوف، حملے کا خوف، پسنے کا خوف، حملوں اور اس طرح کافروں کے چڑھنے کا خوف، لوڈ شیڈنگ کا خوف، ٹیکسز کا خوف۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم اس کتاب کی پیروی کرو گے، ضمانت دیتا ہوں، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، غم نہیں ہوں گے۔ غموں کا تعلق کیا ہے؟ ماضی کے ساتھ جس چیز کا تعلق ہے وہ ہے غم، یعنی ماضی کا غم نہیں ہوگا اور مستقبل کا خوف نہیں ہوگا۔ ماضی کی ساری یادیں بھلا کر اور اس غم کو ہم خوشی میں بدل دیں گے۔ اور اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ایک دعا امت کو سکھائی ہے۔ میں ضرور چاہوں گا اللہ کے لیے دعا آپ بھائی اوپر سے دیکھ کے پڑھ لیں، اپنی جیب میں اس کو رکھیں، آپ کی گاڑی میں یہ ہونی چاہیے، آپ کے بچوں کو یہ دعا آنی چاہیے۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ ما اصاب عبدا ہم ولا حزن الا قال، جس بندے کی زندگی میں کبھی کوئی فکر لاحق ہو گئی، کبھی اس کو کوئی غم آ گیا، فکر ہے کہ یہ کاروبار کیسے کرنا ہے، فکر ہے بچے کی شادی کیسے کرنی ہے، فکر ہے بچے کی میں نے فیسیں کیسے بھرنی ہے، کسی چیز کا کوئی فکر اس پر آ گیا یا اس کو کوئی غم لگ گیا ہے اور اس نے یہ دعا پڑھی، وہ دعا کیا ہے؟ دعا کے الفاظ دیکھیں، ہم کہتے ہیں اللہ نے ضمانت دی تھی کہ تم اس کتاب کو مانو گے، کتاب پر عمل کرو گے، تمہاری زندگیوں میں غم نہیں ہوں گے، اللہ ان غموں کو خوشیوں میں بدل دے گا۔ فرمایا کیا؟ فرمایا اگر کوئی بندہ یہ دعا پڑھتا ہے، اللہم انی عبدک ابن عبدک، اللہم انی عبدک ابن عبدک،
ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او علمته احدا من خلقک او انزلته فی کتابک او استأثرت به فی علم الغیب عندک. یہ اللہ کو واسطے دیے انسان نے، یا اللہ میں تیرا غلام، میں تیرے غلام کا بیٹا، میں تیری لونڈی کا بیٹا، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، جو تو فیصلہ کرے گا وہ مجھ میں جاری ہوگا، جو فیصلہ کرے گا وہ صحیح ہوگا، عدل کا ہوگا. یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے اور اس نام کے ساتھ جو تو نے اپنی ذات کا نام خود رکھا، مخلوق میں سے کسی کو سکھا دیا، یہ کتاب میں نازل کیا، یا کوئی نام تو نے اپنے علم غیب میں چھپا لیا، ان سارے ناموں کا واسطہ دے کے مانگتا کیا ہوں؟ انت جعل القرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلاء حزنی و ذہاب ہمی. اتنے اللہ کو واسطے دیے، اتنے وسیلے اللہ کو پیش کیے، اتنی انکساری انسان نے اللہ کے سامنے پیش کی، اور مانگا کیا ہے؟ انت جعل القرآن ربیع قلبی و نور صدری. یا اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں کہ اس قرآن مجید کو میرے دل کی بہار بنا دے، میرے سینے کا نور بنا دے. یہ اللہ سے دعا مانگی جا رہی ہے. اور یا اللہ میرے غموں کا، پریشانیوں کا مداوا بنا دے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس بندے نے یہ دعا مانگ لی الا ابدلہ اللہ مکانہ فرحا، اللہ کریم اس غم کی جگہ پر، اس پریشانی کی جگہ پر اللہ تعالیٰ خوشی بدل کے رکھ دے گا. اس غم کی جگہ خوشی لے لے گی، جو غم تھا وہ خوشی میں تبدیل ہو جائے گا. کرنا کیا ہے؟ اللہ سے یہ دعا مانگنی کہ یا اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار اور میرے سینے کا نور بنا دے. ہم آج غموں میں گھرے ہوئے، پریشانیوں میں، پر ہم اللہ سے یہ دعا نہیں مانگ سکتے، نہ اس دعا کو ترجیح دیتا ہوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے یہ دعا مانگی، ساری دعا میں صرف مانگا کیا ہے؟ یا اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے اور میرے سینے کا نور بنا دے. آج ہم اس قرآن مجید سے دور ہیں، ہماری ترجیحات بدل گئی ہیں. باپ سمجھتا ہے بچے کو اچھا ڈاکٹر، پروفیسر، کاروباری بنانا ہے، بنائے بھائی، کب روکا کسی نے؟ پر اس سے پہلے آپ اس کو ایسا بنائیں کہ جو اللہ کو پسند ہو. والدین نے ترجیحات بدل دی. آج ہمارے محمدی صاحب کے بیٹے نے قرآن سنایا اور مکمل کیا. کتنے ہمارے بھائی ہیں جن کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کاش کہ اگلے سال اس مسئلے پر میرا بیٹا کھڑا ہو. ترجیحات بدل گئی ہیں. صحیح البخاری میں روایت موجود ہے کہ بنو اسرائیل میں جو دودھ پیتے بچے بولے ہیں ان میں ایک بچہ وہ بھی تھا جس کی ماں اس کو دودھ پلا رہی تھی. فمر بہا راکب ذو شارہ، اس ماں کے پاس سے ایک سوار گزرا جو بڑی شان و شوکت والا تھا، بڑی عظمت والا تھا، بڑا ہی اس کا پروٹوکول تھا. ماں نے اللہ سے دعا کی اللہم اجعل ابنی ھذا مثلہ، یا اللہ میرے اس بیٹے کو اس جیسا بنا دے. ماں کے دل میں ایک محبت تھی نا کہ میرا بیٹا بڑا شان و شوکت والا بن جائے. پیارے پیغمبر فرماتے ہیں وہ بچہ اپنی ماں کا دودھ پی رہا تھا، اس نے منہ پیچھے ہٹا کے کہنے لگا یا اللہ اللہم لا تجعلنی مثلہ، یا اللہ مجھے اس شخص جیسا نہ بنانا. ماں اس کو شان و شوکت والا بنانا چاہتی ہے. اور چھوٹا سا بچہ، معصوم سا بچہ فطرت کے ساتھ کیا بول رہا؟ یا اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا، کیونکہ یہ ظالموں میں سے ایک ظالم ہے، اللہ کا باغی ہے. آج ہمارے والدین نہیں دیکھتے کہ یہ کیسا انسان ہے، وہ کہتے ہیں دنیا کا پروٹوکول اور دنیا کی عزت اس کے پاس ہونی چاہیے. کہتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ بات کہہ کے بچہ دوبارہ دودھ پینے لگ گیا. تھوڑی دیر بعد ایک عورت پاس سے گزری جس کو لوگ برا بلا کہہ رہے تھے، کہتے قد زنیت و سرقت، کہ تو نے زنا کیا ہے، تو زانی ہے، تو چور ہے. ماں نے ترس کھا کے اپنے بچے پہ دعا کیا مانگی
اللہم اجعل ابنی اللہم لا تجعل ابنی ھذا مثلھا، یا اللہ میرے بچے کو اس عورت جیسا نہ بنانا جس کو لوگ چور سمجھتے ہیں، جس کو لوگ زانی سمجھتے ہیں، یا اللہ مجھے میرے بچے کو ایسا نہ بنانا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بچے نے دوبارہ منہ ہٹایا اور اللہ سے دعا مانگی، اللہم اجعلنی مثلھا، یا اللہ مجھے تو اس عورت جیسا بنا دے۔ لوگ تو اس کو برا بلا کہہ رہے، کہا یہ لوگ اس کو کہہ رہے کہ یہ نعوذ باللہ زانیہ ہے، یہ چور ہے، حالانکہ اللہ کے ہاں یہ بڑی نیک اور صالح ہے۔ لوگ اس کو جو مرضی کہتے رہے، اللہ کے ہاں بڑی نیک ہے، یا اللہ مجھے لوگ جو مرضی کہیں تو مجھے اپنے سامنے نیک بنا لا، تو اس عورت جیسا مجھے بنا دے۔ اس سے کیا بات سمجھ آئی؟ کہ ظاہری ٹیپ ٹاپ کو نہیں دیکھنا کہ مولوی کیا کریں گے، تو نے اپنے بچے کو حافظ بنا لیا تو کیا کرے گا، یہ روٹی کہاں سے کھائے گا۔ قرآن سے جس بندے نے بھی نسبت جوڑ لی، اللہ تعالیٰ اس کو بلندیاں دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عظمت بتائی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ گشت کرنے نکلے تو اس مکے کے قریب عثمان نامی جگہ پہ پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو وہاں مکے کا گورنر بھی آیا ہوا تھا۔ کہا بھائی مکہ چھوڑ کے آگے ہو، تو نے مکہ والوں پر گورنر کس کو مقرر کیا ہے؟ تو اس نے کہا میں ابن ابزہ کو، عبد الرحمن بن ابزہ کو گورنر مقرر کر کے آیا ہوں۔ پوچھا یہ کون ہے جس کو میں نہیں جانتا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کون ہے جس کو میں نہیں جانتا؟ کس کو بنا کے آئے ہو؟ کہتے ہیں مولا من موالینا، امیر المؤمنین وہ ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے غلام ہے۔ حضرت عمر ایک دفعہ چونک گئے کہ مکے کے والی کو، گورنر کو یہ حیثیت کہ ایک غلام مسلمانوں کا گورنر بنے گا، کیا تجھے کوئی اور بندہ نہیں ملا؟ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے جی مجھے اور بندے بھی مل سکتے تھے، پر میں نے اپنے غلاموں میں سے، آزاد کردہ غلاموں میں سے غلام کو اس لیے متعین کیا، انہو قارئ لکتاب اللہ وعالم بالفرائض، اس لیے مقرر کر کے آیا ہوں کہ پورے مکے میں اس سے بڑھ کر قرآن کا اچھا قاری کوئی نہیں تھا، اس سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا، اس لیے اس کو مقرر کر کے آیا ہوں۔ تب حضرت عمر نے فرمایا تھا رضی اللہ عنہ، تو نے زبردست کام کیا کہ میں نے پیارے پیغمبر سے سنا، آپ نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس کتاب کی وجہ سے لوگوں کو بلندیاں دیتا ہے، اور جو اس کتاب کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ ان کو ذلیل کر دیتا ہے۔ ہم دیکھ رہے کہ اس وقت ہم بلندیوں پر ہیں یا ذلیل ہو رہے ہیں؟ اگر بلند ہیں تو یہ قرآن مجید کی نسبت سے جڑنے والے لوگ بلند ہیں، جس نے چھوڑا وہ ہمیشہ ذلیل ہوا۔ محترم بھائیوں، یہ کتاب اللہ کی وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابشروا فإن هذا القرآن حبل اللہ المتین طرفہ بید اللہ وطرفہ بأیدیکم، لوگوں تمہیں مبارک ہو، یہ قرآن مجید اللہ کی وہ مضبوط رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اور دوسرا سرا تمہیں دے دیا ہے تاکہ خالق و مخلوق کا رشتہ مضبوط رہے۔ فرمایا لن تضلوا، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، ولن تہلکوا، کبھی بھی ہلاک نہیں ہوگے، ما تمسکتم بہ، جب تک اس قرآن کو تھامے رکھو گے نہ برباد ہوگے اور نہ گمراہ ہوگے۔ لیکن اگر اس کو چھوڑ دیا گیا تو پھر یہ بربادی اور گمراہی تمہارا مقدر ہے۔ اللہ نے 2 آیتوں میں 4 چیزیں کیا فرمائی؟ جس نے اس کتاب کی پیروی کی ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ان پر کوئی غم نہیں ہوگا، وہ بدبخت نہیں ہوں گے اور وہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ آج یہ ساری چیزیں امت پر موجود ہیں، سبب اس کا کیا ہے؟ قرآن مجید کو چھوڑنا۔ آپ ذرا تصور کریں اور لمحہ کچھ روک کے اپنے آپ کو اس بات پہ آپ پرکھیں کہ قیامت کا دن ہے، اللہ کی عدالت لگی ہے اور اللہ کے نبی اللہ کے سامنے ایک دعویٰ دائر کروائیں گے، ایک FIR کٹوائیں گے۔ بس سوچ کے جانا ہے کہ اس FIR میں میرا نام تو نہیں ہے،
میری بیوی کا نام تو نہیں ہے، میرے اہل خانہ کا نام تو نہیں ہے، میرے بچے تو اس میں شامل نہیں ہیں، کس کے خلاف ایف آئی آر کٹوائیں گے؟ اللہ کے نبی اللہ کے سامنے ایک دعویٰ دائر کروانے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یا اللہ یہ میری قوم کھڑی ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو پڑھنا چھوڑا، سیکھنا چھوڑا، تعلیم چھوڑی، تدبر چھوڑا، زندگیوں میں عمل کرنا چھوڑا، اس کو ملکوں میں نافذ کرنا چھوڑا۔ اگر یہ ایف آئی آر میرے خلاف ہو گئی تو کبھی سوچا کیا ہونے والا ہے؟ ہم نے یہ بڑا سنا، طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کو حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان میں بھی شامل ہوں۔ وہ کون سا علم تھا جو مجھ پر فرض ہے؟ یہ لارڈ مکالے کا دیا ہوا سسٹم آف ایجوکیشن یہ واجب تھا، یہ فرض تھا؟ اسکولوں کالجوں کے سامنے یہ حدیث لکھ کے لگا دی گئی، کون سا علم تھا جو واجب تھا؟ آج میرے گھر میں میرے بچے کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، میری بیوی پتہ نہیں قرآن پڑھ سکتی کہ نہیں پڑھ سکتی، پورا سال گزر جاتا ہے قرآن ایک دفعہ بھی نہیں پڑھا جاتا۔ اللہ کے نبی اللہ کے سامنے شکایت کریں گے، یا اللہ یہ میری قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ 24 گھنٹوں میں جس بندے کے پاس قرآن مجید کی تلاوت کے لیے 10 منٹ بھی نہیں ہے، وہ سوچ لے کہ وہ دین میں کہاں کھڑا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا القرآن حجت لک وعلیک، یہ قرآن تمہارا وکیل ہوگا یا تمہارے خلاف وکیل ہوگا، تیسری بات کوئی نہیں ہے۔ میں سوچ لوں دونوں باتوں میں سے کیا ہے، قرآن میری وکالت کرے گا یا قرآن میرے خلاف وکیل بنے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، قیامت کا دن ہوگا قرآن آئے گا سفارش کرے گا۔ کس کی سفارش کرے گا؟ جس نے قرآن کے ساتھ کسی نہ کسی انداز میں محبت کی، قرآن کو پڑھنا شروع کیا۔ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ کا قیامت کا دن ہوگا۔ تم سمجھتے ہو تمہارا بچہ قرآن کا قاری بن گیا، حافظ بن گیا، 1-2 سال ضائع کر بیٹھا، اگر تمہاری یہ سوچ ہے تو یہ ایسا انسان زندیق ہے، اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو اس بات کا شعور نہیں ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی ڈگری اس قرآن مجید کو یاد کرنا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہا لوگوں تمہارے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہوں گی پر دنیا کی سب سے بڑی ڈگری قرآن کو یاد کرنا ہے۔ تم میں سب سے افضل بندہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ یہاں بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے بچے قرآن پڑھ لیتے ہیں، اچھا قرآن پڑھ لیتے ہیں، پڑھ تو رہے ہیں پڑھا نہیں رہے۔ یاد رکھیں وہ اس حدیث میں کبھی شامل نہیں ہو سکتے۔ شامل کون ہے؟ جن کی توجہ پوری رہی، قرآن پڑھا بھی پھر پڑھایا بھی۔ دنیا کی سب سے بڑی ڈگری ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا تو یہ قرآن مجید آئے گا۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، فرمایا یہ قرآن آئے گا اور اللہ سے آ کے گزارش کرے گا، ایک مطالبہ کرے گا، یا اللہ اس قرآن کے حافظ کو لے کے آیا ہوں، قاری صاحب کو لے کے آیا ہوں، رب حل، یا اللہ اس کو زیور پہنا، اس کو مزین کر، اس کو زیب و زینت نصیب فرما۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قرآن جب یہ بات کرے گا تو اللہ کریم قرآن مجید کی یہ بات کو سن کر کیا جواب دیں گے کہ میں اس بندے پر راضی ہوں تو اس طرح کرو فَيُلْبَسُ تاج الکرامہ، اس بندے کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا، تاج پوشی ہو رہی ہے اس کی، اس کے سر پر ایک تاج رکھا جائے گا، کرامت کا، عزت کا تاج رکھا جائے گا۔ قرآن مجید اس پر بھی بات نہیں کرے گا، کہے گا رب زد ہو، یا اللہ اس کو اور نصیب فرما، میں چاہتا ہوں اس کو اور خوبصورت بنا۔ آج میں اپنے بچوں کو بہت اچھے لباس پہناتا ہوں، پورے حیدرآباد میں میرے بچے جیسا کسی کا لباس نہیں ہونا چاہیے، جوتا بھی اس کا بالکل یونیک ہونا چاہیے، سر پر ٹوپی لے اس کا مقابلہ نہ ہو۔ دنیا میں تو میں کر رہا ہوں کہ قیامت والے دن اپنے بچے کو خوبصورت بنانے کے لیے
اس کی بہتری کے لیے، اچھے لباس کے لیے کچھ کر رہا ہوں، قرآن مجید آئے گا، یا اللہ رب زد ہو، یا اللہ تو نے اس کو عزت کا تاج تو پہنا دیا، یا اللہ اس کو اور کچھ عطا فرما، مزید کچھ دے اس کو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَيُلْبَسُ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ، اللہ کریم اس کو عزت کا جوڑا پہنا دیں گے، اس کو جوڑا پہنا دیں گے، عزت کا جوڑا پہنا دیا گیا، سر پر عزت کا تاج رکھ دیا گیا۔ پھر قرآن مطالبہ کرے گا رب ارض عنہ، رب ارض عنہ، رب ارض عنہ، یا اللہ اس بندے پر راضی ہو جا، یا اللہ اس بندے پر خوش ہو جا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَيَرْضَ عَنْهُ رَبُّهُ، اللہ کریم اعلان کریں گے میں اس قرآن مجید کے قاری پر راضی ہو گیا ہوں، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ قرآن کہتا ہے کہ اس دنیا میں اور آخرت میں جنت سے بڑی جو چیز ہے وہ اللہ کا راضی ہونا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے۔ کس کو حاصل ہوگی؟ جس کو آپ نے قرآن مجید کا قاری بنایا۔ خود بھی آپ بن سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے، آپ کے ذمہ بھی ہے قرآن کو اچھی طرح پڑھنا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب بند ہے اور آگے روایات لائے وقت تعلم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد کبر سنہم، پیارے پیغمبر کے صحابہ نے بڑھاپے میں جا کے علم حاصل کیا۔ بڑھاپے میں حضرت ابو بکر کے والد ابو قحافہ عثمان رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے، بزرگ تھے، اس کے بعد علم حاصل کیا۔ میں کہتا ہوں میری زبان تو موٹی ہو گئی ہے، میں تو پڑھ نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو پڑھنا چاہتا ہے پڑھ نہیں پاتا، زبان موٹی ہو گئی ہے، ایک ایک حرف کر کے پڑھتا ہے۔ فرمایا لہو اجران، اللہ کریم اس پہ اتنا راضی ہے کہ اللہ اس کو 2 اجر نصیب فرماتے ہیں، ڈبل اجر۔ جہاں انسان کو پتا ہو فلاں جگہ پہ مجھے ڈبل تنخواہ ملے گی، انسان اس طرف جاتا ہے، یہاں دن چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ فرمایا جس نے قرآن کو اچھی طرح سیکھا، الماہر بالقرآن مع السفرہ الکرام البررہ، قیامت کا دن ہوگا قرآن مجید کا جو ماہر ہوگا کن کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ اللہ اس کو بنو آدم میں سے اٹھا کر، خاکیوں میں سے اٹھا کر اللہ نوریوں کے ساتھ کھڑا کر دے گا۔ فرمایا عام نوری نہیں، عام فرشتے نہیں، السفرہ، اللہ کے وہ فرشتے جو سفیر فرشتے تھے، اللہ کا پیغام لے کے جاتے تھے۔ تمہارا بچہ جس کو قرآن کا تم نے ماہر بنایا، پھر اس کو اس کام کے لیے وقف کیا کہ قیامت کا دن ہوگا وہ جبریل کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ کیا پروٹوکول ہے؟ الکرام، عام فرشتوں کے ساتھ نہیں، معزز فرشتوں کے ساتھ۔ یہاں بڑے معزز لوگ آئے ہوئے، کہا وہ کون سے معزز فرشتے ہوں گے؟ نوری ہوں گے، اللہ کے سفیر فرشتے جو پیغام لے کے آتے ہیں وہ ہوں گے، البررہ جو بڑے نیکوکار ہوں گے ان کے ساتھ کھڑا ہوگا کہ قرآن مجید کا قاری اور حافظ۔ میرے بھائیوں، جب ہم یہ حدیث سنتے ہیں کہ قرآن تمہارے لیے وکیل ہوگا یا تمہارے خلاف وکیل ہوگا، کبھی ہم نے سوچا، اس پہ غور کیا کہ 2 باتوں میں سے ایک بات ہوگی، یا قرآن میرا وکیل یا قرآن میرے خلاف وکیل، تو ان دونوں صورتوں میں سے کیا ہوگا؟ کبھی سوچا؟ قرآن سفارش کرے گا، مشفعن، جس کی سفارش کرے گا وہ ہر صورت میں بخشا جائے گا، وماحل مصدق، اور پھر شکایت بھی کرے گا۔ شکایت بھی کیسی؟ تصدیق شدہ، یا اللہ یہ بندہ تو نے اس قوم میں مجھے نازل کیا، اس کے پاس صبح سے لے کر شام تک دنیا، کاروبار، اسکول، کالج، یونیورسٹی کی تعلیم اس کے لیے وقت ہوتا تھا، ساری عمر اس کی گزر گئی، اس نے میرے ساتھ تعلق نہیں جوڑا۔ شکایت کرے گا۔ اور میرے بھائیوں پھر شکایت بھی کوئی معمولی نہیں، جس کے بارے میں قرآن نے شکایت کر دی اس کا جہنم میں جانا یقینی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَمَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ، جس نے اس قرآن مجید کو سامنے رکھ لیا، نصب العین کر لیا، اپنی زندگی کا مطبع ہر چیز کو قرآن و سنت سے ڈھونڈنے کی کوشش کی، فرمایا قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ، یہ قرآن مجید اس انسان کی آگے آگے چلے گا حتیٰ کہ جنت تک اس کی قیادت کرتا ہوا جائے گا، جنت تک چھوڑ کے آئے گا۔ وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ، جس نے قرآن کو پیچھے پھینک دیا، عمل نہیں کیا،
پڑھا نہیں ہے، سیکھا نہیں ہے، نہ سیکھنے کی کوشش کی، فرمایا یہ قرآن ہوگا جو اس بندے کو ساقہ الی النار، جو اس بندے کو دھکے مارتا مارتا گھسیٹتا جہنم کی وادی میں گرا دے گا۔ ساقہ یسوق کا معنی ہوتا ہے ڈنڈے کے ساتھ کسی کو ہانکنا۔ یہ قرآن مجید اس بندے کو دھکیلتا ہوا جہنم کی آگ تک لے جائے گا۔ تو بھائیو، اگر ہم چاہتے ہیں قرآن مجید ہماری مشکلات کا حل بن جائے، شفاء لما فی الصدور، سینوں میں جو پریشانیاں ہیں اس کے لیے شفا بن جائے، تو اس کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس قرآن پر ایمان رکھا جائے۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو بات بھی قرآن میں آ گئی ہے اس پر عمل کرنا ہے، جس سے روک دیا ہے اس سے رکنا ہے۔ اب قرآن پر تو ہم ایمان رکھتے ہیں، قرآن پر تو ہمارا یقین ہوتا ہے، قرآن کو ہم اپنی زندگی کا نصب العین ماننا چاہتے ہیں، پر کیا فزیکلی ایسا ہے؟ ایمان تو ہم لے آئے، دنیا کی سب سے پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید ہے، اور سب سے زیادہ ظلم اسی کتاب پر ہوتا ہے۔ کوئی کتاب ایسی بتا دو، آپ کے ہاتھ میں کوئی ایسی کتاب لگ جائے، چاہے وہ فارسی کی کیوں نہ ہو، جس میں لکھے ہو کہ یہ اس میں بڑے قیمتی قسم کے نسخے لکھے ہوئے ہیں، اس میں بخار کا نسخہ لکھا ہوا ہے، اس میں نزلہ زکام کا نسخہ لکھا ہوا ہے، اس میں بواسیر کا رکھا ہوا ہے، ہم وہ فارسی کی کتاب 10 لوگوں سے جا کے پڑھیں گے، سنیں اس میں نسخے بڑے قیمتی ہیں۔ قرآن مجید گائیڈ بک ہے، کتاب بمعنی مکتوب، اللہ کا لیٹر ہے۔ عربی میں آگے اللہ کہتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں نہیں، جھوٹے یہ لوگ جو کہتے ہیں ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، ہم وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کتاب کو پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں جس کا تلاوت کرنے کا حق ہے۔ کیسے حق ہے؟ مجھے تو پڑھنا نہیں آتا، میں تو اس کی صحیح معنی میں عربی نہیں سیکھ سکتا، پھر میں ہوں بھی مومن۔ اللہ فرماتے ہیں جو مومن اولئک یؤمنون بہ، اس کتاب پر ان لوگوں کا ایمان ہے جو اس کو پڑھتے تلاوت کرتے ہیں، ان سے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ کیا حق ہے اس کا؟ کہ جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوں تو آپ کو پتہ ہو کہ آپ اس آیت میں کیا کہہ رہے ہیں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ تو سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کی جائے، اس کو پڑھا جائے، پھر اس پر تدبر کیا جائے، غور سے پڑھا جائے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اللہ فرماتے ہیں قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے، غور کیوں نہیں کرتے؟ یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے، یا قرآن غور سے پڑھیں گے تدبر سے، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے۔ آج ہم بہت روتے ہیں، ملک کے حالات بڑے عجیب ہو گئے ہیں، پریشانیاں بڑی ہو گئی ہیں، اور پریشانیاں ہو گئی ہیں، وجہ اس کی کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ما لم تحکم ائمتهم بکتاب اللہ ویتخیروا مما انزل اللہ الا جعل اللہ بأسهم فیما بینہم۔ مسلمان جب کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ نہیں کریں گے تو اللہ سزا کے طور پر ان کی باہمی لڑائیاں پیدا کر دے گا۔ حکمران اور عوام آپس میں لڑتے رہیں گے، یہ لڑائیاں جاری رہیں گی جب تک اس کتاب کو اپنی زندگی میں نافذ نہ کیا جائے۔ تو میرے بھائیوں، کوشش کریں قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کو پڑھیں، تدبر کریں، اس پر عمل کی کوشش کریں، اس کو ملکوں میں نافذ کریں تاکہ برکتیں نازل ہوں۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، فلسطینیوں کی اللہ مدد فرمائے۔ ہمارے بچوں نے قرآن پڑھا، اللہ ان کو عامل بعمل بننے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ توفیق دے ہم قرآن کو پڑھیں، سیکھیں اور اس کو اپنی زندگی میں عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس کا وارث بننے کی توفیق دے، اللہ جہنم سے محفوظ فرمائے۔ اللہ جو ہم نے رمضان میں جہد و جہاد کیا اللہ وہ قبول فرمائے۔ اللہ تمام بھائیوں کی تمام عبادات کو قبول فرما کے رمضان کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے آزادیاں دے کر جنت الفردوس کا وارث بننے کی توفیق دے۔ وجزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔